ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں بھارتی تعصب۔ امرتسر بھارت میں منعقد ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے مشیر خارجہ سرتاج عزیز شریک ہوئے۔ ایشیائی ممالک کی مشترکہ مفادات کے لیے منعقد ہونے والی اس کانفرنس سے قبل پاکستان نے سارک کانفرنس بلائی تھی، جس میں جنوبی ایشیا کے ممالک مدعو تھے۔ پاکستان کے زیر صدارت اس کانفرنس کو سبوتاژ کرنے کے لیے بھارت نے اپنا پورا اختیار استعمال کیا اور سارک کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ ساتھ ہی اپنے زیر اثر بنگلہ دیشی حکومت اور افغان صدر کو بھی کانفرنس کے بائیکاٹ یا اسے مؤخر کرنے کی سازش کی اور کامیاب ہوا۔ بھارت نے اوڑی سیکٹر کا بہانہ بنا کر اس کانفرنس کو ناکام بنانے میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ 4 نومبر کو امرتسر بھارت میں ایشیائی ممالک کی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس منعقد کی گئی، جس کی صدارت بھارت نے کی۔ یہ کانفرنس ایشیا کے مفادات کے لیے معنی خیز ثابت ہونے سے زیادہ پاکستان اور بھارت کے متنازع موضوعات کا مرکز رہی۔ بھارت نے اپنا تعصب اور روایتی دشمنی کی بھڑاس نکالنے کا اس سے بہتر پلیٹ فارم کوئی اور نہ سمجھا اور ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں پاکستان کے ساتھ انتہائی کم ظرف سلوک کرنے کی کوشش کی۔ بھارتی حکام نے کانفرنس میں پاکستان پر دہشت گردی کے الزام کی بوچھاڑ کرتے ہوئے پاکستان کی ساکھ کو خراب کرنے کی خوب کوشش کی، جبکہ سرتاج عزیز کی پاکستان سے روانگی سے قبل ہی بھارتی میڈیا نے طوفان بدتمیزی کھڑا کرتے ہوئے اس کانفرنس کے ذریعے پاکستان کو تنہا کر دینے کی باتیں شروع کر دیں۔ ساتھ ہی بھارت میں انتہا پسندوں سے پاکستان کے خلاف مظاہرے بھی کروائے گئے، دھمکیاں اور پیغامات بھی بھجوائے گئے کہ پاکستان کی نمائندگی قبول نہیں۔ مودی کی سرکار کی شے پر سرکاری سرپرستی میں کروائے گئے ان مظاہروں کا واحد مقصد پاکستان کو دھمکا کر کانفرنس میں شرکت سے روکنا تھا، تاکہ بھارت بھرے اجلاس میں پاکستان کی عدم شرکت کو پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرے۔ لیکن پاکستان کی جانب سے بہترین رد عمل آیا اور مشیر خارجہ کو امرتسر بھیجا گیا، جہاں پاکستان کی جانب سے بہترین نمائندگی کی گئی۔ افغانستان میں امن و امان کی بحالی کے لیے پاکستان کی جانب سے امداد کا اعلان بھی کیا گیا اور مسئلہ کشمیر پر بھی پاکستان کا موقف احسن انداز سے بیان کیا گیا۔ بھارتی حکام کی ایما پر افغان صدر نے حسب سابق پاکستان پر دراندازی کے الزامات عائد کیے، لیکن پاکستان نے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے مدلل جوابات دیے۔ اجلاس کے اعلامیہ میں پاکستان کی قربانیوں اور بالخصوص افغان مہاجرین کو پناہ دینے اور باعزت طریقے سے وطن واپسی پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اجلاس کے اعلامیہ میں دہشت گردی کی روک تھام، آپسی سیاسی اختلافات کی وجہ سے کشیدگی سے پرہیز، خطے میں امن و امان کے قیام، معاشی اور اقتصادی تعاون اور تجارتی امور پر تعاون کا اعلان کیا گیا۔ بھارت کی جانب سے سارک کے بعد اس کانفرنس کو بھی پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کا خواب ہمیشہ کی طرح ادھورا چھوڑنا پڑا، جبکہ روس سمیت دیگر ممالک کے نمائندوں نے مودی سرکار کی جانب سے اجلاس میں پاکستان پر تنقید کی مذمت کرتے ہوئے پاکستانی موقف کی اعلانیہ حمایت کی، جس سے بھارتی سازشی عناصر اور متعصب حکومت کو ایک دفعہ پھر ناکامی سے دوچار ہونا پڑا۔